طریقے سے لوگ یہ سمجھیں گے، لوگ یہی بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے سرکار کی جانب سے، جس طریقے سے وہ تو اپنی ناراضگی دکھائیں گے، لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جہاں 100 کنال رقبہ بے دخل کیا جائے گا۔ اگر ہم اس میں یہی کہیں گے، اگر ایک غریب انسان کی ہم بات کریں گے جس نے اسٹیٹ لینڈ پہ اپنا مکان بنایا ہے اور اس کو کسی دوسری جگہ زمین نہیں ہے، کیا اس کا... السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم پوسٹ، میں ہوں آپ کا میزبان یاسر یوسف۔ ناظرین، ان دنوں سرکار کی جانب سے اسٹیٹ لینڈ، گاس چرائی لینڈ یا روشنی لینڈ پہ جن لوگوں نے جموں کشمیر میں قبضہ کیا تھا، اب ان سے سرکار کی جانب سے وہ زمینیں واپس لی جا رہی ہے۔ ایز جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ سیٹس ڈیڈ لائن ٹو ریٹریو انکروچمنٹس آن اسٹیٹ لینڈ۔ اسی سب پر ہمارے ساتھ آج خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے بشیر احمد خان، جو بحیثیت تحصیلدار کوئیمو اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سر، فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم یو آن پرائم پوسٹ۔ شکریہ سر، پہلے ہی سر آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طریقے سے آج لوگوں میں تذبذب پایا جا رہا ہے زمینوں کے حوالے سے، سر اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں، کیا سوچ وچار ہے آپ کے؟ جیسا کہ آپ نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ سرکار نے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی ہوئی ہے کہ روشنی ایکٹ کے تحت جو زمین مختلف لوگوں کو الاٹ ہوئی تھی یا اسٹیٹ لینڈ پر جن کا قبضہ ہے تو اس کو ریٹریو کرنے کی جہاں تک بات ہے، تو حال ہی میں ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کمشنر سیکرٹری صاحب نے ایک سرکولر جاری کیا ہے، جس کے تحت یہ فرمان جاری ہوا کہ جن لوگوں نے اسٹیٹ لینڈ پر ناجائز طور قبضہ کیا ہوا ہے انہیں بے دخل کیا جائے۔ بالکل سر۔ پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسٹیٹ لینڈ کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ روشنی ایکٹ کے تحت جن لوگوں کو پہلے سرکار نے الاٹمنٹ کی تھی روشنی ایکٹ کے تحت، تو آپ کو معلوم ہی ہے، آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آنریبل ہائی کورٹ نے اس ایکٹ کو کالعدم قرار دیا ہے۔ بالکل۔ جب ایکٹ کو قرار دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آکیپینٹس تھے وہ ناجائز قابض ہیں۔ بالکل۔ تو اس بارے میں جو میوٹیشنز بھی ہوئی تھی، یعنی جن لوگوں کو یہ زمین الاٹ بھی ہوئی تھی تو وہ میوٹیشنز بھی کاش ہوئی ہے۔ سر، اس میں اگر ہم بات کریں گے یہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو دگج لیڈرز ہیں، انہوں نے بھی روشنی اسکیم کے تحت زمینیں ہڑپ کی تھی، کیا ان سے بھی وہ زمینیں واپس لی جائیں گی؟ جی، چونکہ جو سرکولر ہے اس میں کسی خاص طبقے کی کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں کلیئر کٹ ایک آرڈر ہے کہ جن لوگوں نے بھی ناجائز طور قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے اس کی حیثیت کیسی بھی ہو، تو انہیں بے دخل ہونا ہی ہونا ہے۔ یعنی کہ اس میں امیر اور غریب نہیں دیکھا جائے؟ بالکل نہیں ہے۔ البتہ آنریبل گورنر صاحب نے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بھی یہ ایک پہچان ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس بہت کم زمین ہے اس اسٹیٹ لینڈ کی 4 مرلہ یا جن کے پاس رہائشی مکان ہے اس پر، یہاں سر اگر ہم اس میں یہ کہیں گے، اگر ایک غریب انسان کی ہم بات کریں گے جس نے اسٹیٹ لینڈ پہ اپنا مکان بنایا ہے اور اس کو کسی دوسری جگہ زمین نہیں ہے، کیا اس کا مکان بھی گرایا جائے گا؟ نہیں، فی الحال اس کا مکان نہیں گرایا جائے گا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ اس میں جو غریب لوگ ہیں جن کے ریزیڈینشیل ہاؤسز یا پلاٹس اسٹیٹ لینڈ پر ہیں، ان کے ساتھ فی الحال کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ البتہ جو بگ پیچز ہے جن پر خلاف ورزی کی ہوئی ہے وہ بے دخل ہوں گے، جس میں سر الگ الگ زونز اس میں ڈیفائن کیے گئے، کیا ہمارے ناظرین تک آپ وہ شیئر کرنا چاہو گے؟ جی، اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ نے 3 زونز 3 کیٹیگریز رکھی ہیں، بالکل، ریڈ، یلو اور گرین۔ چونکہ رہائشی اس میں پہلے ہی جب آنریبل ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ یہ اسٹیٹ لینڈ پر جو روشنی ایکٹ کے تحت جن لوگوں کے نام زمین الاٹ ہوئی تھی تو اسے ایکٹ کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ یہ جو 3 بیلٹ تھے، 3 کیٹیگری تھی، تب ہی سے یہ کہا گیا تھا کہ فی الحال جو ریزیڈینشیل پلاٹس ہے، جو لوگوں نے جس اسٹیٹ لینڈ پر 2، 4، 3 مرلے پر مکانات بنائے، ان کے ساتھ کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے، اور جہاں پر درختان، سفیدہ، بیدھا وغیرہ جہاں پر بڑے فیلڈ ہیں تو انہی کو فی الحال ایویکٹ کرنا ہے۔ سر، اب ہم یہاں پہ بات کریں گے تحصیل کوئیمو کی جہاں تک بات ہے تو کتنی اراضی آپ نے آج تک خالی کی ہے؟ جی، میں آپ کو تفصیلاً کہوں گا کہ جہاں تک روشنی ایکٹ کا تعلق ہے، بالکل، ہمارے تحصیل میں کل 3 کنال 7 مرلہ رقبہ روشنی ایکٹ کے تحت آتا ہے، جبکہ انکروچمنٹ 590 کنال پر ہوئی ہے،
اور اس 590 کنال پر ہم نے تقریباً 450 یا 460 کنال کی جو مطلب ایویکشن آج تک کی ہے. اور یہ رقبہ جو ہم نے برآمد کیا ہے، بازیافت کیا، جو ہم نے بے دخل کیا ہے، وہ مختلف ڈپارٹمنٹ اس کو پرائیویٹ بھی کیا گیا ہے، جس پر پولیس فیلڈز ہے، جس پر ہاسپٹلس ہے، جس پر دیگر قسم کے ادارے بنائے گئے ہیں. اور کچھ رقبہ ہمارے پاس موجود بھی ہے. سر کس طریقے کا، جس طریقے سے آپ نے فیلڈ انالیسس کی ہے، لوگوں سے آپ نے بات چیت کی ہے، تو ہم نے بھی دیکھا کہ لوگوں میں بہت غم غصہ پایا جاتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں لوگ. تو دیکھیے کیا بتانا اس میں 2-3 قسم کے انکروچرز ہیں. مان لیجئے کسی کا مکان ہے کہ اس کو خدشہ ہے کہ مجھے ہٹایا جائے گا، کیونکہ ہمارے آنریبل گورنر صاحب کا موقف ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ فی الحال کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے، کیونکہ انہیں شانت رہنا چاہیے، انہیں اس بارے میں کسی قسم کی فکر. البتہ یہاں کسی کو شہر میں 5 مرلہ 6 مرلہ زمین ہے، اس کو بھی کسی قسم کی فکر نہیں کرنی چاہیے. البتہ جہاں ہمارے پاس بڑے رقبے ہیں، 100 کنال 50 کنال ہے، جس میں لوگوں نے بے درختان لگائے ہیں، بے سفیدہ وغیرہ ہے، چونکہ وہ تو ظاہراً وہ تو اپنی ناراضگی دکھائیں گے، لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جہاں 100 کنال رقبہ بے دخل کیا جائے گا، یہ کسی کو الاٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ لوگوں کے مفاد کے لیے کسی سرکاری ادارے کو دیا جائے گا. سر کس طریقے سے لوگ یہ سمجھیں گے؟ لوگ یہی بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے سرکار کی جانب سے. جس طریقے سے ایک طرف اگر سینٹرل گورنمنٹ بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نارمل سی لا رہے ہیں کشمیر میں، یا کشمیر کے لوگوں کی بہبودی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، تو لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سر جی، جہاں تک میں اپنی تحصیل کی بات کروں گا کہ فی الحال ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی کہ کسی کو بے گھر کر دیا گیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ہم نے ایسے ہی پلاٹس بے دخل کیے جس میں لوگوں کا بھی ساتھ رہا، جس میں نوجوانوں کا ساتھ رہا. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری تحصیل میں ایسی کوئی سچویشن آئی ہے کہ لوگ نالاں ہیں، کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی کے ساتھ ظلم ہوا، ایسا مجھے نہیں لگتا ہے. یعنی کہ لوگوں کی طرف سے آپ کو اچھا فیڈ بیک ملتا ہے اس بارے میں، چونکہ یہ زمین جو ہم نے بے دخل کی کسی شخص کو نہیں دی ہے، یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم نے استعمال کی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ نوجوان طبقہ اس میں خوش رہنا ہی چاہیے. اور انشاءاللہ جہاں تک غریب عوام کی بات ہے، تو غریب عوام کی ہم بات کرنا چاہیں گے. وہ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ جو ہماری یہ بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت بن چکی تھی. ایک چیز میں نے آپ کو اولاً عرض کی تھی کہ جہاں تک روشنی کا تعلق ہے، روشنی ایکٹ کا تعلق ہے، جن لوگوں کو یہ الاٹ ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کہ ان میں روش ہوگی، وہ پریشان ہوں گے، لیکن جہاں تک میں تحصیل قیموں کی بات آپ کو کہہ دوں کہ یہاں روشنی ایکٹ کے تحت کسی کو زمین الاٹ نہیں ہوئی تھی. یہاں 2-3 کنال جن کو ہم نے نوٹس نکالے تھے، اور ان کے ساتھ ہم نے ابھی تک ایسا نہیں کیا کہ وہ بے دخل ہوں گے، تو قانون اپنا کام کرے گا. لیکن ہمارے تحصیل میں ایسی کوئی سچویشن نہیں آئی کہ کسی غریب کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھانی کی گئی. البتہ جہاں کچھ رقبہ ہمارے پاس بڑے پیچز میں موجود تھا، جس میں زیادہ درختان بید تھے، سفیدہ تھے، وہ لوگوں کے استعمال کے لیے ہم نے وہاں خالی کر کے نوجوانوں کو پلے فیلڈ کے لیے دے دیا، ہاسپٹلز کے لیے دے دیا، سکولز کے لیے دے دیا، دوسرے اداروں کے لیے ان کو فراہم کر دیا. اور جہاں تک میرے تحصیل کا تعلق ہے، تحصیل قیموں کا تعلق ہے، الحمدللہ یہاں لوگ حساس ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جہاں بھی ہم نے اس قسم کا ڈرائیو کیا، ہم نے بے دخلی کی، تو لوگوں نے ساتھ دیا. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ایک شخص نے 10 کنال 15 کنال زمین پر ناجائز طور قبضہ کیا ہے، اور جب اس کو بے دخل کیا جا کر یہ ایک علاقے کی ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی کی بات ہے، اس میں لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اس وقت ہمیں نوجوان دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہمیں ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا خصوصاً پیغام رہے گا؟ جی دیکھیے، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم نے جو زمین اسٹیٹ لینڈ پر جن لوگوں نے ناجائز طور قبضہ کیا ہوا تھا، جو ہم نے ریٹیو کی ہے، اس میں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا اہم رول رہا. کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں کسی جگہ پلے گراؤنڈ کے لیے زمین فراہم کی جائے، اور الحمدللہ جو ہم نے ریٹیو جو ناجائز طور قبضے میں لی گئی زمین ہم نے ریٹیو کی ہے، وہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم نے استعمال کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کوئموں میں 2-4 پلے گراؤنڈ سے، ہمارے یہاں وانپورہ میں، ہمارے کیا نام ہے رڑونی میں، ہم نے لوگوں کو نوجوانوں کو پلے گراؤنڈ
فراہم کیے وہ اس بات سے بخوبی خوش ہیں. شکریہ سر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آپ کا بھی شکریہ. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ بشیر احمد خان جو اس وقت بحیثیت تحصیلدار کوئیمو اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. فار ناؤ آئی ایم سائننگ آف. ٹیک کیئر. شیئر یور ویلیبل کمنٹس ان کمنٹ سیکشن. اللہ حافظ.